نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے کو آپ حضرات نے رمضان المبارک اور روزوں کے تعلق سے دینی ہدایات اور ارشادات نبویہ سماعت فرمائے تھے۔ روزہ یہ حق تعالی شانہ نے بدن کی زکوٰۃ کے لیے، جسم کی زکوٰۃ کے لیے بھی بنایا ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کر لینے سے بقیہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے رکھنے سے جسم کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، بدن کی تطہیر پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالی شانہ نے جس طرح جانی عبادات رکھی ہیں اسی طرح مالی عبادات بھی رکھی ہیں۔ نماز، روزہ یہ جانی عبادات ہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ یہ مالی عبادات ہیں۔ جس طرح ایمان والے کے لیے شرطیں پائے جانے کی صورت میں نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، اسی طرح سے صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی مال کا 2.5% یا 40واں حصہ سال گزر جانے پر ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بات بھی فرمائی گئی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے تو رکھ لیتے ہیں لیکن راہ خداوندی میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کو اس بات کی فکر دامنگیر ہوئی کہ قرآن پاک میں اتنی سخت بات کہہ دی گئی ہے سونا چاندی جمع کر کے رکھنے سے متعلق، تو اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں۔ وہ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن حکیم میں تو یہ بات فرمائی گئی ہے اور صحابہ اکرام پر کافی بوجھ اور فکر ہے اس بات کو لے کر کہ سونا چاندی کچھ بھی جمع کرنے پر اتنی سخت وعید۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم وانما فرض الموارث۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ بے شک حق تعالی شانہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں فرمایا مگر اس لیے تاکہ تمہارا بچا ہوا مال ما بقیہ مال پاک اور صاف فرما دے، یعنی جب 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو اب باقی کا سارا مال پاکیزہ ہو گیا، پاک اور صاف ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے موارث بھی مقدر فرمائی ہے، یعنی میراث، ترکہ، حصے وارثین کے درمیان یہ کیوں ہے؟ جب کوئی شخص ایسا مرے گا جو اپنی جائیداد مال و دولت چھوڑ کر کے جا رہا ہے تبھی تو اس کے ورثوں کو میراث ہاتھ آ رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی شانہ نے جب وراثت کا ذکر فرمایا ہے تو مال، جائیداد، سونا چاندی کا جمع کر لینا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے اور یہ کوئی خامی نہیں ہے جس سے کہ انسان کے دامن کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ البتہ اللہ تعالی شانہ نے اس کی پاکیزگی کے لیے جو وسیلہ اور ذریعہ ارشاد فرما دیا 2.5% ادا کر دو باقی سب مال پاک ہو جائے گا، تو اس طریقے سے یہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ صورتحال ہم لوگوں کی یہ ہے کہ اول تو ایمان والا زکوٰۃ کی ادائیگی میں ویسے ہی کوتاہی کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ جو دے رہے ہیں وہ بہت سے بے اندازے دے رہے ہیں اور ہر کس و ناکس کو برابر سمجھ لیتے ہیں، یعنی ان کی نظر میں یہ بات نہیں رہتی کہ ہاتھی کی خوراک کتنی ہے، گائے بیل کی خوراک کتنی ہے،
بکرا بکرے کی خوراک کتنی ہے، مرغے کی کتنی ہے، چیونٹی کی کتنی ہے. بڑے سے بڑا ادارہ اگر آ جائے جہاں پر ہزاروں ہزار طلبہ پڑھ رہے ہوں، وہاں پر بھی 50 روپے کی رسید کاٹ دیں. چھوٹے سے چھوٹا مکتب بھی اگر آ گیا، ہمیں 50 روپے کی رسید کاٹ دیں. تو یہ بھی زکوٰۃ نکال دینا اصل نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی اصل ہے. جب آپ حضرات نماز ادا فرماتے ہیں تو آپ اچانک ادھر جھول ہو کر کے اور آنکھ میچ کر کے اور موند کر کے نماز کی نیت نہیں باندھ لیتے. آپ دیکھتے ہیں میں قبلہ رو ہوں بھی یا نہیں، آپ دیکھتے ہیں میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں وہ جگہ پاک اور صاف ہے بھی یا نہیں، وغیرہ وغیرہ. اب میرے سامنے سے لوگ گزر تو نہیں رہے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے پھر نماز ادا کی جاتی ہے. وقت بھی دیکھتے ہیں کہ مکروہ وقت تو نہیں ہے، ادا کا وقت ہے یا قضا کا وقت ہے، میں منفرد ہو کے نماز ادا کر رہا ہوں یا مقتدی بن کے نماز ادا کر رہا ہوں. جب نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں اتنی احتیاط ہے کہ سحری کے اندر آپ چند منٹ پہلے ہی رک جاتے ہیں، جب افطار کے اندر آپ سورج غروب ہونے کے باوجود 2 منٹ کی احتیاط برت لیتے ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ زکوٰۃ نکالنا نہیں، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اس میں بھی سوچ سمجھ کر کے ادا کرنا چاہیے. میں کس کو ادا کر رہا ہوں، یہ ادا بھی ہوگی یا نہیں، یہ فرض میرے کاندھوں سے اس کی ذمہ داری پوری ہوگی بھی یا نہیں، میں سبکدوش ہو سکوں گا یا نہیں. ہر کسی مانگنے والے کو دے دینا. اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں اپنی عزت لیے ہوئے، وہ پاک دامن عورتیں، وہ پردہ نشین خواتین جو آپ کے خود کے اپنے رشتہ داروں میں ہوں گی، جو آپ کے خود کے اپنے محلے اور پڑوس کے اندر رہ رہی ہوں گی، وہ اپنی عزت بچائے ہوئے، اپنی شرم و حیا کو بچائے ہوئے، وہ خاموشی کے ساتھ، فقر و فاقے کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں. اس طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا. آدمی کہتا ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں پلاتی. بات یہ ہے کہ بچے کا رونا جس طریقے سے ہے، ماں کا بھی اس کا بھی کچھ فرض بنتا ہے. اگر بچہ ننگا پھر رہا ہے تو باپ کا بھی خود بخود فرض بنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بچہ سردی سے جب تل ملانے لگے اور چیخنے لگے تبھی باپ کو خیال آئے کہ اس کے لیے کپڑا لا کر کے مجھے دینا ہے. تو اسی طریقے سے یہ بات سوچنا چاہیے. قرآن پاک میں فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. سورہ زاریات میں فرمایا کہ جو سوال کرنے والے ہیں ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی حق ہے، لیکن جو مانگنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، جو آپ کے چکر نہیں کاٹ رہے ہیں، خوشامد نہیں کر رہے ہیں، ان کا خود کا اپنا بھی آپ کے مال میں سے کچھ حق بنتا ہے. لہذا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کس کو ادا کر رہے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان ولكن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیہ ولا یفتن به فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس. یہ فرمایا گیا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ وہ مسکین نہیں ہے کہ جس کو جو لوگوں کے پاس چکر کاٹتا رہے، دھکے کھاتا رہے اور مانگتا پھرے، کہیں 1-2 لقمے مل گئے، 1-2 کھجور مل گئیں. مسکین در حقیقت وہ ہے کہ جو اپنے پاس اتنا بھی نہ پا سکے کہ جو اس کو لوگوں کے چکر کاٹنے سے بے نیاز بنا دے. اور لوگ چونکہ وہ اپنی عزت بچائے ہوئے، اپنے شرم و حیا کے پیش نظر وہ مانگنے سے گریز کر رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا لوگ باغ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دے پاتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ ان کے استاد محترم اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت شاندار بہترین زرق برق لباس پہنا کرتے تھے، اور جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو بہترین لباس کے اندر ہوتے تھے. شیخ نے فرمایا کہ 3 ٹائم ہو چکے تھے، گھر میں فاقہ تھا، چولہا جلا نہیں تھا، لیکن کسی سے کہنا نہیں. کیوں؟ اپنی ہیئت کو ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی دیکھے گا تبھی تو رحم کھائے گا. مجھے باوسخ ذرا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ہاسپٹل کے اندر لوگ باغ کچھ کوئی گیا تھا اپنی تیمارداری کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ بہت ساری نئی رضائیاں اس کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، فلاں کے پاس بھی. پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ سردی تیز ہوتی ہے تو آ کر کے یہاں غریب غربا مریضوں کو دے دیا کرتے ہیں. یہ بتلایا گیا کہ 50-50 60-60 روپے کے اندر وہ رضائیاں بیچ دیں اور وہ نشے پتے کر کرا لیے اور چھٹی. بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ जो ऐसी जगह पर पड़ जाते हैं रात को कि जो उन पर रहम खा करके कोई उनको कंबल और रजाई नई ला करके दे दे, उनको दूसरी रात भी नया चाहिए, तीसरी रात भी नया चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि आप हजरात में से जो हजरात मुलाजमत करते हो, मजदूरी करते हैं और रोजाना 12 महीने मेहनत और कमाई करते हैं, लेकिन यकीनन आप रोजाना इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन अक्सर की बात कर रहा हूं कि रोजाना बकरे का भुना हुआ कौरमा देसी घी का ही खाते हैं। कभी बकरे का खा रहे हैं, कभी बड़े का खा रहे हैं, कभी सब्जी भी खा रहे हैं, कभी दाल भी खा रहे हैं, और कभी जैसा मौका हुआ उस पर गुजर बसर कर लेते हैं। लेकिन वो साइलिन, वो पेशेवर मांगने वाले, वो मंगते जो रोजाना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ कौरमे खाते हैं, तलब और भुना हुआ खाते हैं, इसके सिवा वो कुछ नहीं खाते हैं। और आप हजरात को रहम भी आता है तो उन्हीं पर आता है, उस पर नहीं आता कि जो हकीकत में आपके पड़ोस के अंदर। मैंने एक वाकया सुना कि एक शख्स एक इंतकाल कर गया, उसकी बेवा, उसकी कंवारी लड़की और एक बेटा बहू अलग रहते थे एक ही मकान में, एक कमरे के अंदर, और इधर वो बूढ़ी बेवा मां रह रही है उसकी, उस लड़के की, और उसकी बहन रहती थी। बहरहाल एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उधर तलने की, पकाने की खुशबुएं महक रही हैं। जब बेटा शाम को आया तो बूढ़ी बेवा मां ने अपने बेटे से कहा कि कम से कम इतना तो कर लो कि जब तुम पकाया करो तो दरवाजे तो बंद कर लिया करो ताकि इधर खुशबू न महका करे। 3 टाइम हो गए मेरी बच्ची भूख से बेताब है। ये शख्स, मेरी जानकारी में ऐसे वाकये आए, हकीकत वाकया कह रहा हूं कि कहीं पे अच्छे कामों के अंदर देसी घी के अंदर अंडों का हलवा बना करके तो खूब खिला दिया, बना करके, और घर के अंदर अगर बेटियों ने कह दिया तो सूजी का हलवा जरा सा मुयस्सर नहीं आया। एक बेटी ने अपने बाप से कहा, जिसके 6-7 मकानात, के अब्बाजान मीठी की तेरा चारी है, कहा कि घर में शक्कर रखिए ना, खा ले, वो भी तो मीठा है। तो अपनों पर ये सितम और दूसरों के ऊपर ये करम, इस बात को सोचना चाहिए कि मांगना जायज किसके लिए है, मांगना किसके लिए जायज है। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया है कि मन साल नास अम्वालहुम तकस्सुरन फइन्ना मा यसलु जमरा फलियस्तकिल्ला औ लियस्तकसिर। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जो शख्स लोगों से इसलिए सवाल किया करता है, मांगा करता है ताकि उसकी माल और दौलत बढ़ जाए, बेशक वो आग के अंगारे मांग रहा है। उसे इख्तियार है कम मांगे या ज्यादा मांग ले, कम ले ले या ज्यादा मांग, आखिरत के अंदर पता चल जाएगा। तो आप हजरात गौर फरमाइए कि जिस तरीके से बहुत से बेचारे गरीब मेहनत के कश मेहनती लोग, वो सोचते हैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए छोटा सा ठेले लेके बैठ गए, तो कहीं खान चाय लगा करके खड़े हो गए, कोई मूंगफली का ठेला लगा लिया, किसी ने और थोड़ी बहुत चीज इस तरह की रख ली कि देखा कि किस जगह ऐसी कौन सी जगह है जहां लोगों में गुजर बसर हो रहा हो ज्यादा, और वहां हमें मौका मिल जाए, कुछ हमारा बिक्री हो जाए, शाम को चूल्हा घर का जल जाए। जिस तरीके से ये मेहनत मजदूरी करने वाले, बीवी बच्चों का पेट पालने की कोशिश करने वाले, हलाल रिस्क हासिल करने वाले ऐसे ठिये की तलाश कर रहे हैं कि आप हजरात नहीं जानते कि बहुत से गर्दन फूले हुए, चर्बी चढ़ी हुई है, और उन्होंने बेहतरीन ठिये तलाश कर रखे हैं। उनका काम इसके सिवा कुछ नहीं है। रोजाना गाड़ियों के ऊपर आते हैं, उधर गाड़ी खड़ी कर दी फुला जगह पर, और यहां पर भीख मांग रहे हैं। 10 रुपए से कम किसी से लेने का सवाल नहीं। और बहुत से लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा, सफेद दाढ़ियां रख ली, और जब औरतें, मुस्लिम औरतें गुजरी या मर्द गुजरे, अपनी दाढ़ी हिला हिला करके, हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि दाढ़ी सुन्नत के लिए नहीं रखी है, ये दाढ़ी इसलिए रखी है ताकि ईमान वाला मर्द या औरत इसके लिहाज और मुरव्वत में आकर के इसका दामन भर करके रख दे। वो रोजाना जा रहे हैं, अपने माल को बढ़ा रहे हैं। और एक हदीस पाक में यह भी फरमाया गया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि मन साल अन्नास वलहु मा युगनिही जा यौमल क़ियामति व मसअलतु फी वजही खुमूशुन औ खुदूशुन औ कुदूहन। यानी वो लोग जो लोगों से सवाल करते फिरते हैं, भीख मांगते फिरते रहते हैं, जबकि उनके पास इतना है कि वो अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं, वो मैदान महशर में इस तरह आएंगे कि उनका सवाल करना उनके चेहरों के अंदर जख्म की सूरत में होगा। आप हजरात जानते हैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में समझ में नहीं आती, लेकिन हमें इस्लाम में यह बतलाया गया कि सूरह तबारक के बारे में आप जानते हैं, कब्र के अंदर आएगी, पर फैला लेगी और पढ़ने वाले के लिए हिफाजत की कोशिश करेगी। यह भी आप हजरात ने पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा, वो भी एक अमल की सूरत इख्तियार कर जाएगा। रोजा, वो भी एक जिस्म की सूरत इख्तियार कर जाएगा। और जो आमाल इंसान कर रहा है नेक या बद, वो मैदान महशर में तराजू में तुलेंगे, वजन होंगे, तो इनको जिस्म दे दिया जाएगा। तो वो शख्स जो भीख मांगता फिर रहा है, पेशा बना करके, उसके चेहरे के ऊपर जख्म होंगे। और आप हजरात और हम लोग
کیا کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو کہ جو یقیناً اس کا اہل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مسئلہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ بھیک مانگنا کو پیشہ بنانا کیسا ہے۔ اب آپ حضرات کہیں گے کہ بھیک مانگنے والے تھوڑی بیٹھے، ان مانگنے والوں کو دینے والے آپ حضرات ہی ہیں۔ بعض لوگوں نے مسجدوں اور ہوٹلوں کے باہر اسی طرح ٹریفک سگنلوں اور دیگر گزرگاہوں پر بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، جبکہ شریعت کا فرمان یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے یا وہ صحیح اور تندرست ہے، کما کر اپنی گزر بسر کر سکتا ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا اور سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ اور جس شخص کو مانگنے والے کی یہ حالت معلوم ہو، اس کے باوجود وہ اسے کچھ دے دے تو وہ مستحق ثواب ہونے کے بجائے گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے حرام کام پر اعانت کی۔ اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ جیسے حرام کام کرنا گناہ ہے، ایسے ہی اس پر اعانت کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ لہذا کتابوں کے اندر صاف لکھا ہوا ہے شامی رد المختار میں کہ لا یحل ان یصل شیئا من له قوت یومه بالفعل او بالقوه كالصحیح المقتصد، یعنی اس شخص کے لیے کہ جو یا تو عملی طور پر یا کم از کم صحت و تندرستی کے طور پر ہٹا کٹا کما سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ سوال اگر کر رہا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ وَيَعْصِمُ مُعْتِيهِ إِنْ عَلِمَ بِحَالِهِ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّمِ، اور وہ شخص جو اس کو دے رہا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا اگر وہ اس کا حال جانتا ہے، اس لیے کہ وہ حرام کام پر مدد کر رہا ہے۔ ہم نے اور آپ نے نکھٹو بنا دیا اپنے بعض ان رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو۔ میں حقیقت واقعے کے طور پر کہہ رہا ہوں، میرے علم میں ایسے واقعات ہیں کہ بعض کروڑ پتی کھرب پتیوں کا 2 پیسہ زکوٰۃ کا صدقہ کا وہ کسی غریب اور کسی بیوہ اور کسی یتیم کے حصے میں نہیں آ پاتا، اس کا پیسہ آتا ہے اتنے لاکھ میرے فلاں رشتہ دار کو، اتنے لاکھ شادی کے اندر فلاں کو، میرا یہ فلاں ہے، میرا قریبی ہے، اس کو مکان دلا دوں گا، اتنی زکوٰۃ اپنی بنتی ہے۔ آپ حضرات اللہ کے سامنے میدان محشر میں بھی جواب دیں گے۔ اللہ تعالی شاہ نے زکوٰۃ صرف میرے اور آپ کے صرف رشتہ دار یا پڑوسی کے لیے اور ملازمین کے لیے نہیں بنائی ہے، وہاں پر جواب دینا ہے ہمیں اور آپ کو۔ لہذا ہیلے بہانے کر کے میں نے ایسے لوگوں کو جانا، بعض بہت بڑے دولت مند کہ جنہوں نے شادی بیاہ میں اپنے رشتہ داروں کے اندر 2-2, 4-4, 5-5 لاکھ کے کھالے کر ڈالے زکوٰۃ کی مد میں سے، کیا میدان محشر میں وہ اللہ تعالی شانوں کو بھی جواب دے دیں گے؟ مفتی صاحب کہہ دیں گے کچھ بھی؟ ان باتوں پر میرے دوستو ہمیں اور آپ کو دھیان رکھنا چاہیے۔ میں آخر کے اندر ایک بات یہ عرض کر دوں، بات ختم کروں کہ زکوٰۃ جس طریقے سے رکعات کی تعداد ہوتی ہے، زکوٰۃ جوڑ کر کے ادا کرنا چاہیے، حساب لگا کر کے ادا کرنا چاہیے۔ اس میں بھی بے شک یہ ہے کہ پہلے رشتہ داروں میں غور کیا جائے، محلے پڑوس میں غور کیا جائے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کی بڑی بڑی زمینیں ہیں، جاگیریں، آج شہر کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس میں اتنی فیملیاں ایک مکان میں گھٹی بھی رہ رہی ہے دڑبوں کی طرح سے کہ 2-4 بچے بھی ہیں، بیوی بچے بھی اسی میں رہ رہے ہیں، ایک کمرہ ایک کوٹری صرف ہے، وہ بھی ابھی تک حصے میں ضابطے کے اندر رجسٹری اس کے نام نہیں ہوئی ہے۔ وہ تو اس کو تو آپ ہی سمجھ رہے ہیں ارے رہتا تو ہے، اور جو دور دراز سے دولت مند آ رہا ہے، پیسے والا آ رہا ہے، جس کے کھیت اور کئی سو بیگھہ کے اندر بھی ہیں، اس کو آدمی آنکھ بند کر کے دے دیتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم، اور اس بات کے بجائے کہ ہم ہر سال اپنے رشتہ دار کو، محلے والوں کو، غریب کو ہر سال زکوٰۃ کی مد میں سے کچھ دیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے ایک دفعہ موقع دے دیں، اس کو 25-50 ہزار روپیہ لے کر کے اس کو ٹھیلا لگوا دیا جائے، اس کو 50,000 روپیہ دے کر کے 75,000 دے کر کے اس کو چھوٹا سا کہیں تھڑی دلوا دی جائے، اس کو ایسا کر دیا جائے کہ وہ کچھ روزگار کے قابل ہو جائے۔ لیکن اسی طریقے سے خواتین کو بھی بعض ایسی ہیں جن کو مشینیں دے دی گئیں، وہ بیچارے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہی ہیں۔ اس طرف ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے نمازی حضرات تراویح کے اندر بھی دیکھا گیا، عام نمازوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ زینوں کے اندر چپلیں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا اتفاق کی بات ہے کہ بہت سے حضرات کو تو 2,000 روپے کا جوتا بھی اپنا مسجد میں آنے کے بعد گندا ہی دکھتا ہے، وہ سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، اور بہت سے حضرات ایسی چپل کے اگر باہر رکھے خوشامد کریں، کوئی لے جانے کو تیار نہ ہو، وہ زینوں کے اندر رکھ دیا کرتے ہیں، گندی سندی، اور وہ کئی ہو جاتی ہیں تو وہ الٹی بھی پڑ جاتی ہیں۔ ننگے پیر وضو کر کے جب اوپر نمازی حضرات جاتے ہیں، ان کے پیر اس پہ پڑتے ہیں اور زینہ گندا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اس بات کا خیال فرمائیے اللہ کے لیے، کمیٹی کا حکم سمجھ کر کے نہیں، بلکہ ہمیں خود کو دینی اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، مسجد کے ادب احترام کے اعتبار سے، نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے جوتے چپل زینوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ
کہ 11 مہینے گزرنے کے بعد جیسے تیسے تو ایک ماہ مقدس ہمارے حصے میں آیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شوق سے نماز پڑھیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر 3 چیزوں کا ثواب لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ تو جنگ و جدال پر آمادہ ہو جائیں۔ اذان کہنے کا بھی ہے، پہلی صف کا ثواب بھی ہے، اس کے اندر پہلی صف کے ثواب کے لیے تو ہے، لیکن دیکھا یہ آتا ہے کہ لوگ باگ پوری کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے پیچھے کی صف آ کر کے اور قابض ہو جاتے ہیں، اب آگے دوسرے کے صفیں خالی پڑی رہتی ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی میرے دوست وہ اوپر چڑھنے کے بجائے اور زینوں کے پاس ایسی جگہ پر نیت باندھ لیتے سب سے پیچھے کی صف میں، جہاں سے اوپر نمازیوں کو چڑھنے میں اترنے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہاں پر صف بچھانا بھی بند اسی لیے کیا گیا ہے، وہاں پر کروس کا نشان بھی اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ گزرگاہ کے طور پر نمازیوں کے اوپر چڑھنے اترنے میں آسانی رہے۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب نیچے کی کسی بھی منزل میں، پہلی میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھی میں، نیچے کی کسی بھی منزل میں اگر جگہ موجود ہے تو بلا وجہ ہمیں اور اوپر کی منزل میں نہیں چڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانو مجھے اور آپ کا ہم سب کا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر 57 روپیے مقرر کیا گیا ہے گیہوں کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ شانو نے ہر ایک صاحب نصاب کو ایک درجے کا نہیں رکھا، کوئی لکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی خرب پتی ہے، کوئی سگڑ پتی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائے۔ تو ہم لوگوں کو ایسا چاہیے کہ جس کی جیسی شان ہو، اللہ تعالیٰ نے جیسی ثروت دی ہو تو وہ کھجور کے حساب سے صدقہ نکالے، وہ پنیر کے حساب سے صدقہ نکالے، کشمش کے حساب سے نکالے، جو کے حساب سے نکالے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب صرف گیہوں ہی کے حساب سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔